الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام حاضرین بزم، آج ہماری گفتگو کا موضوع مومن کا عمل نمونہ عمل، مومن کا ہر کام نمونہ عمل. انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ تھوڑی دیر گفتگو سماعت کریں گے. اللہ تعالی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق بخشے. آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا سہارا لیا ہے، پہلے سیدھا سادھا سلیس اردو میں اس کا ترجمہ سنیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. ساری امت میں سب سے بڑا مقام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں میں ظاہر ہوئے. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. بھلائی کا حکم دینا زبان سے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا کام ہے. بہترین امت کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. تو بھلائی کا حکم زبان سے دیا جاتا ہے اور برائی سے روکا بھی زبان سے جاتا ہے. حالانکہ برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں. پہلے ہاتھ سے روکے، زبان سے منع کرے، اور تیسرا درجہ جو اضعف الایمان ہے، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ برائی سے ہاتھ سے روک نہیں سکتا، منہ سے منع نہیں کر سکتا، تو کم سے کم اتنا کرے کہ زبان سے، دل سے اسے برا جانے، اس کے فعل سے خوش نہ ہو، اس سے دل میں نفرت پیدا کرے، دل سے اسے برا جانے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس سے سلوک اچھا نہیں کرنا چاہیے. تو بھلائی کا حکم دینا یہ زبان کے ذریعے، برائی سے روکنا زبان کے ذریعے. مگر یہ مؤثر کب ہوتا ہے، اس کا اثر کب پڑتا ہے؟ جب بھلائی کا حکم دے زبان سے اور اس بھلائی پر عمل کرے، خود اس بھلائی کا خود بھی عامل ہو اور پھر حکم دے. تو اگر وہ زبان سے حکم دیتا ہے تو یہ مقام شنید ہے، دوسرا سننے والا آپ کی بات سنتا ہے فقط. لیکن اگر آپ اس کے خود عامل ہیں تو زبان سے جب آپ حکم دیں گے اور آپ کی نگاہ اس کے عمل کو دیکھے گی، عمل بھی وہی ہے جو حکم دے رہا ہے.
جو حکم دے رہا ہے اس کے مطابق اس کا عمل ہے تو وہ بات بڑی جلدی مؤثر ہوتی ہے، دل میں اثر کرتی ہے، اتر جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی حکم دیتا ہے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر حکم دینے کا انداز یہ ہو کہ خود عامل نہیں، جو حکم دیتا ہے اس پر خود عمل نہیں کرتا، بس فقط حکم دیتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنا آپ کو بھول جاتے ہو۔ حکم دینے سے پہلے ضروری ہے کہ اس حکم پر خود بھی عمل کرے۔ برائی سے روکنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس برائی سے خود بھی روکے۔ خود برائی کرتا ہے اور دوسروں کو برائی سے روکتا ہے تو اس برائی سے روکنے کا کوئی اثر قوم کے اندر نہیں ہوتا۔ قوم کے اندر اثر کب ہوتا ہے؟ برائی سے روکنے کا، جب خود بھی اس برائی سے روکنے کا بندہ عامل ہو، اب دوسرے کو منع کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، منع کر رہا، روک رہا ہے کہ اس برائی کے قریب نہ جانا، تو خود بھی برائی کے قریب نہیں جاتا، لہذا اس کا قوم کے اندر اثر ہوتا ہے، عوام میں اس کا اثر ہوتا ہے، لوگ اس کے عامل بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر وہ خود بھی عامل ہو اور بھلائی کا حکم دے، خود بھی عامل ہو اور برائی سے روکے، تو اس میں مقام دید بھی ہے اور مقام شنید بھی۔ جو سن رہا ہے یہ تو مقام شنید ہے، اور جو دیکھ رہا ہے یہ مقام دید ہے، اور مقام دید کے بعد جب مقام شنید حاصل ہوتا ہے تو بندہ اس بات کو سنتے کے ساتھ ہی اسے اپنے عمل میں لے آتا۔ آپ نے ایک بزرگ کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ بچے کو گڑ کھانے سے منع کر دو، گڑ نہ کھائے، تو آپ نے کہا میں منع ابھی نہیں کروں گا، 3 دن کے بعد میں منع کروں گا۔ 3 دن کے بعد آپ نے منع کیا، اور جیسے ہی منع کیا بچے نے اس بات کو قبول کر لیا، اس پر عمل شروع کر دیا۔ بیوی نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے 3 دن پہلے آپ سے کہا گیا تو آپ نے کہا آج منع نہیں کروں گا، 3 دن کے بعد منع کیا، اور منع کرنے کا اثر یہ ہوا کہ بچے نے فوراً ہی عمل شروع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس دن میں نے اس لیے منع نہیں کیا کہ میں خود بھی استعمال کرتا، تو میں خود استعمال کروں، دوسرے کو منع کروں کہ یہ مت استعمال کرنا، اور خود استعمال کر رہا ہوں، تو اس منع کرنے کا کوئی اثر نہیں۔ پہلے بندہ اس پر خود عامل ہو، اس کا عمل دوسرے کے لیے نمونہ عمل بن جائے، اس کا کام دوسرے کے لیے نمونہ عمل بن جائے، تو پہلے اس پر خود کاربند ہو۔ جب دوسرے کو بھلائی کا حکم دے گا تو وہ بھلائی کو فوراً قبول کرے گا، فوراً اس پر عمل کرے گا، اور اس کے بعد اور اس کی نصیحت میں ایسا اثر ہوگا کہ اگر مجمع کے اندر 50 لوگ ہیں یا 100 لوگ ہیں، 90% لوگ اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب بندہ خود اس کا عامل نہیں ہوتا، دوسرے کو اس حکم دیتا ہے، تو بس اللہ کا کرم ہو جائے کسی پر تو وہ عمل کرتا ہے۔ اس کا الٹا ہو جاتا ہے، 90% لوگ عمل کرتے ہیں، اور پھر اگر خود بندہ عامل نہیں ہوتا تو 90% عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، 10% ہی لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو بندے پر لازم ہے کہ بندہ اللہ کے ڈر سے عمل کرے، جنت میں جانے کے شوق سے عمل کرے، جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرے، ان نیتوں کے ساتھ عمل کرے، یا فقط اس نیت سے عمل کرے کہ یار میرے اندر اگر خوف الہی نہیں پیدا ہو رہا، میرے اندر اگر جہنم کا خوف پیدا نہیں ہو رہا، جنت کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، تو کم سے کم اتنا خیال کر لے کہ میرے عمل کو دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اس برائی کو اپنا عمل نہ بنا لیں، پھر قیامت تک جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں کہیں مجھے اس کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، مجھ پر ان سب کا گناہ نہ پڑ جائے۔ تو اس نیت سے وہ عمل کرے کہ میرے عمل کو دوسرے لوگ عمل کا نمونہ بناتے ہیں، لہذا اگر میں کوئی کام کر لوں گا تو لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن جائے گا، لہذا میں بھلائی پر عمل کرتا رہوں اور برائی سے بچتا رہوں۔ اس نیت سے بھی اگر کوئی بھلائی کرتا ہے
اور برائی سے رکتا ہے تو یہ عمل بھی اس کا اللہ کی رضا کے لیے. کیوں کہ کم سے کم یہ خشیت تو اس کے اندر ہے کہ لوگ میرے عمل کی وجہ سے عمل کرنا شروع کر دیں. اگر برائی کر رہے ہیں تو ان سب کی برائی کرنے والوں کا اثر میرے اور عمل اس کا گناہ میرے سر پر پڑے گا, مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہوگا. تو یہ بھی تو خشیت کا ایک درجہ ہے. اللہ کے ڈر کا ایک درجہ یہ بھی ہے, جہنم کے ڈر کا ایک درجہ یہ بھی ہے, جنت میں جانے کے شوق کا ایک درجہ یہ بھی ہے. آج لوگ کسی کو بڑے منصب پر دیکھتے ہیں, بڑی عزت والا دیکھتے ہیں, تو اپنے بچے کے لیے دعا کراتے ہیں, اللہ میرے بچے کو بھی ایسا ہی کر, میرے بچے کو بھی ایسا ہی منصب عطا فرما دے. دعا کرنی یہ چاہیے کہ اللہ میرے بچے کو تو ایسا عمل دے جس سے تو بھی راضی ہو, تیرا محبوب بھی راضی ہو. آپ نے کسی کے عمل کو دیکھ کر کہا, کسی کی شان کو دیکھ کر کہا, کسی کی شوکت کو دیکھ کر کہا, کسی کے منصب کو دیکھ کر کہا میرے بچے کو بھی اللہ یہی منصب عطا کر دے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جو منصب اسے عطا ہوا ہے لوگوں کی نظروں میں تو بڑا محبوب ہے, بڑا پسندیدہ ہے, بڑی عظمت والا ہے, مگر اللہ اور رسول کے نزدیک اس کا عمل کیسا ہے یہ تو نہیں معلوم. سرکار علیہ السلام ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک مقام پر بیٹھی تھی, اس کی گود میں ایک بچہ تھا. اس مقام سے بادشاہ کی سواری گزری, تو بادشاہ کی سواری گزرے, بادشاہ کی شان کیا ہے, بادشاہ کی عظمت کیا ہے, اس کی رفعت کیا ہے, اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, اس کی عزت اور شان بجانے والے ہوتے ہیں, اس کی تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں, اس کا استقبال کرنے والے ہوتے ہیں, بڑی شان کے ساتھ ہوتا ہے, بڑی عظمت کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی یہ شان و عظمت دیکھنے کے بعد اس عورت نے کہا, اے اللہ میرے بچے کو بھی یہی شان و شوکت عطا کر, یہی عمل میرے بچے کو بھی دے, مولا اسی جیسا میرے بچے کو بھی بنا دے. کیا کہا اس عورت نے, اے مولا اس بچے کو بھی میرے جیسا بنا, اسی جیسا بنا دے. بھئی اتنا سننا تھا. اللہ نے بچے کو قوت گویائی دی, اور بچے نے ماں کی گود میں بیٹھ کر کہا, اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. بچے کی ماں دعا کر رہی ہے مولا اس جیسا بنا دے, اور بچے کو اللہ نے قوت گویائی دی تو بچہ بولا ہے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. عورت کو بڑی حیرت ہوئی. پہلی حیرت تو یہ ہوئی کہ بچہ کو بول رہا ہے, اور پھر دوسری یہ بات یہ ہے کہ میں عظمت والی دعا کر رہی ہوں, میں شان اور عظمت والی دعا کر رہی ہوں, اور بچہ کہہ رہا نہ مجھے ایسا نہ بنا. یہ تعجب ہوا دو باتوں پر. ابھی اسی تعجب میں محو حیرت تھی وہ عورت, جب ایک عورت سامنے سے گزری, لوگ اسے جوتیوں سے مار رہے ہیں, لوگ اس پر لعنتیں بھیج رہے ہیں, لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ جیسے ہی گزری اس عورت نے اپنے بچے کے لیے دعا کی, اے مولا میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا. بچہ پھر خاموش نہ رہا, بچے کو اللہ نے پھر قوت گویائی دی, اور بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کر کے ابھی بول نہیں سکتا, کم سن ہے, مگر اللہ نے قوت گویائی دی اور بچہ بولا اے اللہ مجھے اسی جیسا بنانا. کیا کہا, مجھے اسی جیسا بنانا. عورت کو تعجب ہوا, دو مرتبہ بچہ گود میں بولا, کم سنی کے عالم میں بولا, یہ تعجب ہوا. اور پھر دوسری بات یہ تعجب ہوا کہ اس کے لیے میں نے عظمت کی دعا کی تو اس نے قبول نہ کی, اور پھر میں نے اس کے لیے ذلت اور رسوائی سے بچنے کی دعا کی تو اس نے قبول نہیں کی. معاملہ کیا ہے؟ اس بچے کی ماں نے بچے سے سوال کر دیا, ہے بیٹا 2 بار تو نے سوال کیا, میں نے 2 بار تیرے لیے دعا کی, دونوں مرتبہ تو نے رد کر دیا, وجہ کیا ہے؟ کہا ہے ماں جس بادشاہ کو تو نے شان و عظمت والا دیکھا تھا اور تو نے کہا تھا اے مولا میرے بچے کو اسی جیسی شان عطا فرما دے, اسی جیسا منصب عطا فرما دے, اسی جیسا بنا دے, تو نے ظاہری عظمت کو دیکھا تھا, تو نے اس کی ظاہری شوکت کو دیکھا تھا,
مگر اللہ نے مجھے اس کی اصل عظمت دکھا دی اور اس کی اصل اور حقیقت دکھا دی کہ اللہ اور رسول اس سے راضی نہیں تھے، اسے اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں تھی، رسول کی رضا بھی حاصل نہیں تھی، وہ اللہ کی خوشنودی میں نہیں تھا، اللہ کی ناراضگی میں تھا، رسول اللہ کی ناراضگی میں تھا۔ اس لیے میں نے یہ دعا کی، مولا مجھے اس جیسا نہ بنانا، یعنی مجھے ایسا بنانا جس سے اللہ بھی راضی ہو اور رسول بھی راضی ہو۔ اور جب ایک ذلت و رسوائی والی عورت دیکھی، لوگ اسے مار رہے ہیں، جوتیاں برسا رہے ہیں اس پر، تو وہ ایک جھوٹی تہمت اور جھوٹا الزام تھا، مگر میں نے اس کی شان دیکھی کہ وہ عورت اللہ اور رسول کے نزدیک عزت والی تھی، شان والی تھی، عظمت والی تھی۔ میں نے دعا کی، مولا مجھے عزت شان والا بنانا، جس سے تو راضی ہو، تیرا محبوب راضی ہو، وہی کام مجھے کرنے کی توفیق بخش۔ تو ہم کسی کی عظمت کو دیکھ کر اپنے بچے کے لیے یہ دعا کریں، مولا اس جیسا بنا دے؟ نہیں، مولا جس سے تو راضی ہو، تیرا محبوب راضی ہو، اس رضا والا اسے بنا، اسے تو رضائے مولا، رضائے رسول والا بنا۔ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ہر عمل کو بندہ اس خیال کے ساتھ کرے کہ میرا یہ عمل دوسروں کے لیے عبرت ہے، دوسروں کے لیے نمونہ۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کا خیال رکھے۔ اللہ کے رضا کی پہچان کیا ہے؟ رضائے مولا کی، رضائے رسول کی پہچان کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ بہت سے کاموں کی بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں نا، علامت سے سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے۔ کوئی روتا ہوا آئے تو یہ کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے۔ کوئی ہنستا ہوا آئے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی خوشی کے عالم میں ہے۔ یہ سب علامتیں ہوتی ہیں۔ ایسی رضائے مولا کی، اللہ کی خوشنودی کی، رسول کی خوشنودی کی علامت کیا ہے؟ کیسے پہچانے کہ اللہ راضی ہے؟ تو بزرگان دین نے بتایا، علماء کرام نے بتایا کہ بھلائی کے کاموں میں دل لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ راضی ہے۔ بھلائی کے کاموں سے الجھن ہونے لگے، مسجد سے باہر ہے تو طبیعت مسجد کی طرف لگی رہے، مسجد میں پہنچ جائے تو مسجد سے نکلنے کا جی نہ کرے، تو سمجھ جاؤ اللہ راضی ہے۔ اور جب حالت یہ ہو کہ مسجد سے باہر ہے تو جی نہ کرے جانے، چلا جائے تو جلدی سے بھاگنے کا موڈ بنائے، جب کسی بزم میں پہنچے تو سمجھ جائے کہ پھنس گیا، ہر لمحہ انتظار ہے کہ کس وقت اس مجلس سے میں باہر میں۔ تو یہ اللہ کی خوشنودی نہیں، اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ حضرات ایک بات بتا دوں میں آپ کو، جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے نا، جسم اور روح دونوں کے اتحاد کا نام زندگی۔ نہ روح ختم ہوتی ہے نہ جسم ختم ہوتا ہے، دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، جسم الگ روح الگ۔ تو روح بھی موجود، جسم بھی موجود، مگر بندہ مردہ کہلاتا ہے۔ اور جب ان دونوں میں اتفاق رہتا ہے تو بندہ زندہ کہلاتا ہے۔ تو جسم کی بھی کچھ غذائیں ہیں اور روح کی بھی کچھ غذائیں ہیں۔ جب بندے کا جسم بیمار ہوتا ہے، بخار آ گیا، تو بخار آنے کے بعد آپ نے ڈاکٹر کا رخ کیا اور ڈاکٹر کے پاس اپنی شکایت کی، ڈاکٹر صاحب پانی پیتا ہوں کڑوا لگتا ہے، کھانا کھاتا ہوں کڑوا لگتا ہے، کوئی پھل کھاتا ہوں اس میں لذت محسوس نہیں ہوتی، یعنی جس چیز کو بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں، کھانا چاہتا ہوں، اس میں لذت ہے ہی نہیں، بد مزہ ہے، پانی کڑوا ہے، کھانا کڑوا ہے۔ یہ ساری شکایتیں سننے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا جسم بیمار ہے، آپ کو بخار آ گیا۔ اور جسم کے بیمار ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جسم کی غذا سے، جسم کی جو غذا ہے اس سے لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جب جسم کی غذا مزہ نہ لگے تو سمجھ جاؤ جسم بیمار ہے۔ جسم کی غذا میں
لذت محسوس نہ ہو تو جسم بیمار ہے۔ ایسے ہی روح کی بھی کچھ غذائیں ہیں۔ نماز روح کی غذا ہے، روزہ روح کی غذا ہے، حسن عمل روح کی غذا ہے، والدین کی خدمت روح کی غذا ہے، بڑوں کا احترام روح کی غذا ہے، چھوٹوں پر شفقت روح کی غذا ہے، مجلس خیر سے پیار روح کی غذا ہے، مسجدوں سے محبت روح کی غذا ہے۔ تو جسم بیمار ہوا تو جسم کی غذاؤں سے لذت ختم ہو گئی، اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو روح کی غذا سے لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جب نمازوں میں دل نہ لگے سمجھ جاؤ روح بیمار ہے، جب روزہ رکھنے کی طبیعت نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے، مجلس خیر میں قدم بڑھانے کی طبیعت نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے، جب بھلے کاموں میں جی نہ لگے، طبیعت الجھنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے۔ جب جسم بیمار ہوا تو جسم کے طبیب کے پاس گئے، اس نے دوا دی تو چند دن دوا کھانے کے بعد پانی میں ذائقہ بھی آنے لگا، کھانے میں لذت بھی محسوس ہونے لگی، پھلوں کے اندر بھی ذائقہ محسوس ہونے لگا، تمام غذائیں عمدہ لگنے لگی۔ ایسے ہی جب تم بیمار ہو جاتے ہو، روح بیمار ہو جاتی ہے تو روح کی غذا کے اندر لذت نہیں رہتی، نمازوں میں مزہ نہ آئے تو سمجھ جاؤ روح بیمار ہے، روزے کی طبیعت نہ ہو روح بیمار ہے، بڑوں کا احترام کرنے کا موڈ نہ بنے تو روح بیمار ہے، والدین کو جھڑکنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے، والدین کی طرف پیار کی نظر دیکھنے کی طبیعت نہ ہو روح بیمار ہے۔ حضرات جب ہماری روح جسم بیمار ہوا تو جسمانی ڈاکٹر سے ہم نے علاج کرا کے اپنے جسم کو صحت مند بنا لیا، مگر جب روح بیمار ہو جائے تو روحانی طبیبوں کے پاس جانا ہوگا۔ جیسے جسمانی طبیب دنیا میں موجود ہیں ویسے ہی روحانی طبیب بھی دنیا میں موجود ہیں۔ روحانی طبیب کون ہیں؟ یہ اولیاء اللہ، علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت، یہ روحانی طبیب ہیں۔ جب آپ اولیاء اللہ کی طرف رخ کرو گے اور آپ کی حاضری کا مقصد اولیاء اللہ کے دربار میں فقط رضا الہی ہوگا، اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا ہوگا، تو آپ وہاں سے جس حال میں جا رہے ہیں جانے کے وقت تو آپ کی طبیعت الجھتی ہوگی، مگر جب آپ وہاں سے دربار میں حاضری دے کر مقبول حاضری دینے کے بعد جب وہاں سے نکلو گے تو آپ کا حال یہ ہوگا کہ آپ کی نکلنے کی طبیعت نہ ہوگی۔ طبیعت جب سجدے میں سر رکھ دو گے تو سر رکھنے کے بعد سر اٹھانے کی طبیعت نہ ہو۔ جب آپ مسجد سے نکل جاؤ تو ہر وقت مسجد جانے کا انتظار رہے، جب مسجد میں پہنچ جاؤ تو سب سے بعد میں نکلنے کی طبیعت ہو۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جب روحانی طبیبوں کے پاس سے واپس آؤ۔ ہم یہ علامتیں ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر اللہ کی رضا کی علامت ہے، ہمارے اندر رسول کی رضا کی علامت ہے۔ اگر علامت رسول کی رضا کی موجود ہے، علامت اللہ کی رضا کی موجود ہے تو آپ خوش نصیب بندے ہیں۔ اور اگر آپ کی طبیعت بھلائیوں سے الجھتی ہے، مسجدوں کی طرف جانے کی طبیعت نہیں ہوتی تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی روح بیمار ہے۔ اور یہ علامت کس چیز کی ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی کی علامت پائی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور عمل صالح کی طرف قدم بڑھاؤ، اور بھلائیوں کی طرف آپ اس لیے قدم بڑھاؤ، اس نیت سے قدم بڑھاؤ کہ بھلائیوں کی طرف قدم بڑھانے سے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی بھی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ بھی مٹاتا ہے اور ایک درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ ان نیتوں کے ساتھ جب ان بارگاہوں میں، ان مجلس خیر میں آپ قدم رکھو گے تو حال یہ ہوگا کہ آئے تھے روح کے بیمار بن کر، واپس جاؤ گے تو اللہ روح کا علاج فرما کر دے گا۔ یہ انعامات ان مجلسوں سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں روحانی علاج کے لیے کن بارگاہوں میں جانا ہے؟ اولیاء اللہ کی بارگاہ کا سفر بھی کرنا ہے، مشائخ کی خدمت بھی کرنی ہے، علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت کی طرف بھی سفر کرنا ہے۔ اس نیت سے سفر کریں، اور حکم یہ ہے کہ جب علماء حق کی طرف جائیں تو یہ نظر لے کر جائیں کہ میرے مسئلے کا حل ہو جائے، اس کے عمل کی طرف نہ دیکھیں کہ آپ
نظر کریں امام صاحب نے، عالم دین نے، جن کے پاس ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے، مغرب کی فقط 2 سنتیں پڑھی اور چلے گئے. ہم سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا عمل کیسا ہے؟ آپ ان کے عمل کی طرف نہ دیکھیے، اس لیے کہ اللہ نے علماء کے لیے نوافل معاف رکھے ہیں. وہ مسئلے مسائل میں توجہ دیں تو ان کا ایک مسئلے کی طرف توجہ دینا، قوم کو ایک مسئلہ بتانا پوری رات عبادت کرنے سے، نفل عبادت کرنے سے افضل. تو ان کے عمل کی طرف توجہ نہ دیں. آپ اپنے مسئلے کا حل لے کر آئے ہیں، اپنے مسئلے کی الجھن لے کر آئے ہیں، وہ پیش کریں اور پیش کرنے کے بعد جو نصیحت ملے، جو حکم ملے، اس پر عمل کر کے دیکھیں. حضرات، بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے، گناہوں سے بچنے کا حکم بھی دے، لوگوں کو گناہ سے روکے. یہ مت کرو، برائی مت کرو. برائی سے روکنا بندے کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا. برائی سے روکے، مگر برائی سے روکنے سے پہلے اپنے آپ بھی اس برائی سے بچا رہے. گناہ سے روکنا اپنے آپ کو کتنا ضروری ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب حالت مجبوری آ جائے، اضطرار کی حالت آ جائے کہ اب کفر کرنا ذمہ داری بن گیا ہے، کفر کرنا لازمی ہو گیا ہے، اگر کفر نہیں کیا تو جان محفوظ نہ رہے گی. تو جان بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، جان بچانے کے لیے کہ زبان سے کلمہ کفر کا اقرار کر لے، مگر وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر دل اس برائی کو، اس کفر کو برا جانے. صرف جان بچانے کے لیے ہے، مگر خاصان خدا کی پہچان یہ ہے کہ انہیں جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کلمہ کفر کا ارتکاب کرتے ہی نہیں، مگر جہاں تک شریعت کی اجازت ہے وہ میں نے بتائی. آپ بھوک لگی ہے اور جان جا رہی ہے تو مردار کھا کر کے اگر آپ جان بچا سکتے ہیں تو مردار کھانے کی اجازت ہے، آپ مردار کھا کر کے جان بچا سکتے ہیں. ایسے ہی بندہ کسی گناہ میں پڑ گیا اور گناہ کا حال یہ ہے کہ اگر گناہ نہیں کرے گا تو جان سے جانے کا خطرہ ہے، تب اسے جان بچانے کے لیے گناہ کرنا پڑ سکتا ہے. مگر بندہ جب گناہ سے بچنے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ ایسے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. لوگوں کو گناہ سے بچاؤ بھی، گناہ سے روکو بھی، اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. ایک صالح جوان، بڑا حسین، میں نے اس کا واقعہ اپنے بزرگوں سے سنا تو دل منہ کو آ گیا. کیا لوگوں کے اندر برائی سے بچنے کا جذبہ تھا. آج تو بہانہ مل جائے تو انسان برائی کر بیٹھتا ہے. وہ حسین جوان، صالح، اور صالح بھی وہ جسے قرآن و حدیث نے صالح کہا، نیک کہا. کپڑے کا کاروبار، کپڑے کا بزنس اسے ملا، اس نے کپڑے کا بزنس شروع کیا، کاروبار شروع کیا. اب ایک کپڑا لیے ہوئے ایک گلی میں پہنچا. جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوا تو ایک عورت نے اس جوان کی طرف دیکھا، نیت میں فتور آیا، نیت کے اندر خرابی پیدا ہوئی، اور اس نے کپڑا خریدنے کے بہانے سے مکان کے اندر بلایا. اندر بلانے کے بعد دروازہ بند کیا، مقفل کر دیا، تالا لگا دیا. نوجوان انتہائی پریشان، مگر صالح ہے. ایسا صالح نہیں جسے ہم اور آپ صالح کہیں، ایسا صالح جسے اللہ اور رسول صالح کہیں. جب وہ مصیبت میں آ گیا اور اس برائی نے، اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا اور اسے برائی کا حکم دیا، اس نے دیکھ لیا کہ اب راستہ میرے پاس کوئی بچنے کا ہے نہیں. پہلے بہت دیر تک انکار کرتا رہا اور پھر آخر میں اس نے مجبور ہو کر کہا، ٹھیک ہے میں گناہ کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے بڑی زور سے استنجا لگا ہے، مجھے اجازت دے دو میں استنجے سے واپس آ جاؤں. استنجا خانہ بتا دیا گیا. وہ استنجا میں گیا اور استنجا میں جانے کے بعد گندگی پورے بدن پر ملی، گندگی پورے بدن پر مل لی. جب گندگی مل کے بدن پہ باہر آیا تو اس عورت کے دل میں بھی نفرت پیدا ہوئی.
اس نے دروازہ کھولا اور باہر ڈھکیلا کے نکل یہاں سے بھگا دیا، اور وہ اپنی جان لیے ہوئے بڑی دور ایک مقام پر جانے کے بعد ایک باغیچے میں پہنچا، وہاں پر پانی کا کچھ انتظام تھا، وہاں پر نہایا دھویا، دوسرے کپڑے پہنے، کپڑے پہن کر تھکا ماندہ تھا، گھبرایا ہوا آدمی بھی تھک جاتا ہے، گھبرایا ہوا انسان بھی تھک جاتا ہے، جب کچھ آرام ملا سکون ملا تو بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد طبیعت ہوئی تو لیٹ گیا، لیٹنے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل آئے، وہ سو رہا ہے، خواب دیکھ رہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، خواب میں اسے اٹھایا، اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کا فرشتہ اس باغ میں میرے بستر کے پاس موجود، جہاں پر میں لیٹا ہوں وہاں پر موجود، اور اپنا دست مبارک لگا کر جبرائیل نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنا دست شفقت پھیرا اور کہا تو نے اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو بدبو میں لپیٹ لیا، اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے خوشبو کا تیرے انتظام فرما دیا ہے، اب تیرے بدن سے ہمیشہ خوشبو آتی رہے۔ حضرات روایات میں آتا ہے کہ تا حیات وہ کسی بھی مجلس میں جاتا، لوگ کہتے بڑی اچھی خوشبو لگا کر آئے ہو، ذرا بتاؤ خوشبو آئی کہاں سے ہے؟ کہا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے بھائی، میں نے کوئی کسی خوشبو کا استعمال نہیں کیا، میں نے کسی خوشبو کا لوگوں سے یقین دلاتا رہے مگر کوئی یقین کرنے کے تیار نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ گندگی لپیٹنے کو، اس کے اس عمل کو گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی رضا کا سامان بن گیا، اور اللہ نے اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا، اللہ نے اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا۔ تو اے لوگوں، گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے اور گناہ سے لوگوں کو روکنا بھی ضروری ہے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں میں ظاہر اس لیے ہوئے ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو تو پہلے بھلائی پر خود عمل کرو، لوگوں کو برائی سے روکو تو پہلے اس برائی سے خود رکو، اس لیے کہ جب تم بھلائی پر عمل بھی کرو گے، برائی سے رکو گے بھی، تو آپ کہو گے، کہہ کر بات مکمل بعد میں ہوگی، بندہ اس پر عمل پہلے شروع کر دے۔ اس لیے کہ اس نے مقام شنید بھی حاصل کر لیا، آپ نے بیان کر دیا، اور مقام دید بھی حاصل کر لیا، اس نے آپ کا عمل دیکھ بھی لیا۔ جو بندہ خود بھی عامل ہوتا ہے تو اس کی نصیحت کا لوگوں پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عوام کی توجہ اس طرف ہوتی ہے، ایسے خطیب کو بلایا جائے، لوگوں کے اندر ایک عمل کا ماحول پیدا ہو، ایک عمل کا ماحول پیدا ہو۔ میں نے بہت پہلے کبھی مفتی شمس الدین بہرائچی کا بیان سنا تھا، بہت پہلے بچپن میں، تو ان کے بیان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اگر کسی مجلس میں بیان کر دیں اور 50 بے داڑھی والے موجود ہوں تو 10 20 25 کو توبہ کی توفیق ہو ہی جاتی ہے، اور اگر 100 بے نمازی ہیں تو ان میں سے 25 30 50 نمازی بن ہی جاتے ہیں۔ ایک بستی میں کئی بار آئے، میں نے اس بستی والوں کو دیکھا تو دیکھا ہر بستی کا ہر فرد داڑھی والا، بستی کا ہر فرد نمازی، ہر وقت میں نماز، مسجد ایسے معلوم ہو رہی ہے جیسے کہ جمعہ کا دن، یہ جمعہ کی نماز۔ تو اب امت مسلمہ کا فرض منصبی کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو اب ہم یہ قصد کریں، ہم بھی امت مسلمہ ہیں نا، امت مسلمہ ہے، اور امت مسلمہ کا فرض منصبی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو اب ہم آج 2 باتوں کا قصد کریں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم بھی دیں گے اور حکم دینے سے پہلے اس بھلائی پر خود بھی عمل کریں گے۔ میں جملہ کہوں تو آپ کم سے کم مل کر کے آپ انشاءاللہ اس پر بول دیجئے، سارے کے سارے لوگ اس جملے کو دہرائیں یہ بھی مناسب نہیں، آپ فقط جملہ میں کہوں اور آپ عزم مصمم کے ساتھ، خالی روایتی انداز میں نہیں کہ چلو یہاں پر سبحان اللہ کہنا تو سبحان اللہ کہنے کا ثواب بہت ملتا، یہاں پر الحمدللہ کہنا ہے اس کا بھی اعلیٰ ثواب ہے، یہ مقصد۔ آپ عزم مصمم کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اس نیت کے ساتھ آپ انشاءاللہ کہیں گے۔ میں کہتا ہوں الفاظ، اے اللہ
ہم یہ عہد کرتے ہیں اور قصد کرتے ہیں انشاءاللہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے اور اس سے پہلے اس پر عمل کریں گے۔ اے اللہ ہم یہ اس مجلس خیر میں، بزرگ کی بارگاہ میں، اس مجلس خیر میں ہم یہ عہد کرتے ہیں اور یہ قصد کرتے ہیں، یہ عزم مصمم کرتے ہیں، مولا دوسرے لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور پہلے خود بھی اس برائی سے رک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات پچھلی مجلس میں تو میں پہنچ نہیں پایا تھا، اس سے پہلی مجلس میں ایک سوال آیا تھا۔ وہ سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی شیعہ کی مسجد میں پہنچ گیا اور وہاں جا